بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ دو اہم ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ ایک تو میں آپ کو احوال بتاؤں گا، آج اڈیالہ جیل میں ایک طویل ہیئرنگ تھی 190 ملین اور توشہ خانہ 2 کے حوالے سے۔ بشرا بی بی بھی آئیں، عمران خان صاحب سے ان کی طویل ملاقات ہوئی، مستقبل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، کس طریقے سے 15 دسمبر کے بعد عمران خان موو کریں گے اگر حکومت نے ان کے مطالبات جو ہیں لوگوں جو گرفتار ورکر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی رہائی کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس پر اگر گفتگو نہ ہوئی تو وہ جو سارا لا عمل ہے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا۔ وہ میں آپ کو پوری اس کا احوال میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوسرا جو ایک اہم مسئلہ وہ ہے جمعیت علماء اسلام اور حکومتی جماعتوں کے مابین جو مدارس ریفارمز کا جو بل ہے جس پر صدر آصف علی زرداری نے دستخط نہیں کیے، وہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ لڑائی حقیقی ہے؟ اور کیا مولانا فضل الرحمان سے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت واقعی کوئی تھریٹن فیل کرتے ہیں؟ یہ سب ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اریٹنٹ بھی ہے مولانا فضل الرحمان اور حکومتی جماعتوں کا، کیونکہ مغرب کو یہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے وہ خوش کرنا چاہتی ہے، امریکہ کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور مدارس میں جو ریفارمز کے حوالے سے جو بل میں جو اپروو کیا گیا تھا وہ اہل مغرب کو شاید اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پھر تھوڑا اس کو حکومت نے بھی ایشو بنایا۔ ایشو کیوں بنایا؟ ماضی میں جب بھی پاپولر مومنٹس چلی ہیں تو سوسائٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ جس وقت ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت زور تھا تو کراچی میں زبان کی بنیاد پر ایم کیو ایم کی جو کریشن ہے وہ کی گئی تاکہ زور جو ہے وہ ٹوٹ سکے۔ پھر انہی دنوں میں جب ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی 80s میں، تو جو فرقہ واریت ہے اس کو بھی تھوڑا پروموٹ کیا گیا۔ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں مذہبی جو اب کالعدم ہیں ان کا وجود اس وقت آیا، اور پھر تحریکیں بھی چلائی گئیں۔ ان سب کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ توجہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان سے ہٹا کے تو نیشنلزم، ریجنلزم، زبان کی بنیاد پر جماعتیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر ایشوز کو پروموٹ کیا جائے۔ تو ابھی عمران خان تحریک انصاف کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ 8 فروری والا مینڈیٹ واپس کیا جائے، پولیٹیکل ورکرز کو رہا کیا جائے، اور الیکشنز جو ہیں اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جائے، اور جو 9 مئی کا جو واقعات ہیں وہ من گھڑت ہیں اور وہ بلیم کیا گیا تحریک انصاف کو۔ یہ جو موومنٹ ہے، کیونکہ کامیاب ترین پروٹیسٹ کیے تحریک انصاف نے، اسلام آباد کا پروٹیسٹ بھی انتہائی کامیاب تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈی چوک پہنچے، پھر وہاں پر گولیاں مار کر لوگوں کو اور لاشیں غائب کر کے لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس کیا گیا۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ توجہ اس سے ہٹ جائے، جو اشرافیہ ہے پاکستان کی وہ بھی چاہتی ہے، تو یہ بیچ میں ایک نان ایشو ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج مدارس میں ریفارم کو ایشو ہے؟ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ مہنگائی سے مارے گئے لوگ، بے روزگاری سے مارے گئے لوگ۔ آپ جائیں، یہ اسلام آباد کے ہاسپٹل ہیں سرکاری میں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ جائیں پمز میں لیب بند ہیں ان کی، آپ جائیں پولی کلینک میں لیبز بند ہیں ان کی، کوئی دوا نہیں ہے، لوگوں کو کچھ اویلیبل نہیں ہے، اور ٹی وی پہ روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے جو مہنگائی ہے، کم ہو گئی ہے انفلیشن، اور پھر سٹاک مارکیٹ جس سے زیادہ 1 لاکھ بندے پورے پاکستان کے وابستہ ہیں، اس کی جو اس میں جو تیزی ہے اس کو پاکستان کی اقتصادی حالت کی یعنی اس کو سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان مسائل، یہ مسائل ہیں۔ افغانستان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ مسائل ہیں پاکستان کے۔ لیکن مدارس ریفارمز، پورا ٹی وی آپ دیکھیں، آج پچھلے 2 دنوں سے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ توجہ ہٹاؤ مہم۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے پچھلا ویلاگ کیا کہ آئینی بینچ اپنی پوزیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بڑا کوئی ہم حکومت کے
پٹھو نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ہم ججز ہیں، اس کے لیے ریمارکس اور یہ وہ آپ دیکھیے گا فیصلہ جو آئے گا کیا آئے گا۔ اسی طرح یہ جو معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر زرداری بل پر دستخط نہیں کر رہے، انہوں نے واپس بھیج دیا ہے۔ حکومت بھی بڑی باتیں کر رہی ہے، مولانا جو کئی حکومتی علماء کو لا کے پریس کانفرنس کر دی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہیں، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ یہ پاکستان کے برننگ ایشوز نہیں ہیں۔ برننگ ایشوز میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا ہیں، لیکن توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، اور اس طرح کی کوشش ہمیشہ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے۔ اور اب پھر یہ سین آن ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو سوال ہو رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی، ہلاکتیں کہاں ہوئیں، کیسے ہوئیں، کیونکہ پی ٹی آئی ابھی وہ لسٹ پیش کرنے والی ہے، تقریباً 135 بندے ایسے ہیں جو مسنگ ہیں آفیشلی، جو پی ٹی آئی کے پاس جو ڈیٹا آیا، اور ان کی بار بار ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی کہ اگر وہ ایک ڈیٹا ریلیز کرے تو پھر اس میں سے 3-4 بندوں کی حکومت پریس کانفرنس کروا دے کہ دیکھیں جی یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ مسنگ ہے اور یہ تو زندہ ہے۔ تو اس لیے اس کو تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ پوری طرح ویریفائی کرنے کے بعد اس کو چلایا جائے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ایک جو وجہ تنازع تھی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ ویسے نہ پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی کوئی اکثریت ہے، نہ کوئی عوامی سطح پر ان کی اس طرح سے پذیرائی ہے کہ وہ اس حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بن سکیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جو قائدین ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ صاحب، وہ باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بالکل بلاول بھٹو کو سمجھ نہیں ہے، بلاول بھٹو کو عقل نہیں ہے، اور یہ بالکل مایوس کن ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں صحافیوں سے کہ بڑی بصیرت ہے، بڑی ذہانت ہے بلاول بھٹو کی، اور کمال کی ان کی جو شخصیت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سب میں نے بیان کر دیا۔ اب آ جائیے اڈیالہ جیل میں۔ وہاں پر آج کیونکہ 2-2.5 ہفتوں کے بعد بشریٰ بی بی پیش ہوئیں اور ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے، تو اس لیے یہ خدشہ تھا کہ کہیں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، لیکن بشریٰ بی بی آئیں اور وہ جو وارنٹ تھے وہ کینسل کیے گئے، اور بڑی لمبی ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ اور جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے باہر کی، جو ہماری لیڈرشپ کا ان کا جو کردار رہا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، ورکرز کیا کہتے ہیں، کون سا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، پوری ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ نے، خاص طور پر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بہت ہی جو ڈیٹیلڈ انہوں نے گفتگو ان کے ساتھ کی ہے۔ اور توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ، اب یہ دونوں 12 دسمبر تک چلے گئے ہیں، اور آج کہا پروسیکیوٹرز نے کہ بشریٰ بی بی اب نہیں آئیں گی تو فرد جرم آج ہی عائد کر دیں، تو وہ روسٹرم پر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں جس وقت ہمیں سزا ہوئی صبح کے وقت توشہ خانہ کیس میں، تو میں فوری طور پر خود جیل آ گئی کہ مجھے آپ یہ گرفتار کر لیں، تو میں ڈرنے والی نہیں ہوں اور نہ ہم بھاگنے والے ہیں، لیکن جس طریقے سے کام قانونی طور پر ہونا چاہیے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ بڑا کھل کر انہوں نے بیان کی۔ اور جو تحریک انصاف کی جو پلاننگ ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ روکی جائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فیصلہ کیا عمران خان نے، یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کہا گیا انہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کو پتہ چلے، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی ڈیمانڈ پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جب 2014 میں سول نافرمانی کی بات ہوئی تھی، بلوں کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت پی ٹی آئی شاید اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی، یا اس وقت اتنے زیادہ سینٹیمنٹ نہیں تھے، لیکن اب جو ملکی صورتحال ہے اور جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، اور خاص طور پر باہر، تو ہم جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں پہلے مرحلے پہ ان کو روکیں گے اگر ورکرز کو رہا نہیں کیا گیا اور گفتگو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ باقی جو مسائل ہیں، جو مراحل ہیں، وہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو اب تک کی یہ صورتحال ہے، تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور آج کیونکہ جو آئینی بینچ ہے
وہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کے حوالے سے آج پھر سماعت ہوگی، اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو ساری وہ تفصیلات دیں گے۔ تب تک اجازت، اللہ نگہبان۔